اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو آیات گزری 10 آیات ان میں اللہ تعالیٰ نے انقلاب برپا کرنے کے لیے جو بنیادی جن 6 چیزوں کا ہونا ضروری تھا اللہ نے ان کو بیان فرمایا۔ سورہ مزمل کی فضیلت کے متعلق سنن ابو داود میں روایت ہے کہ 2 حضرات جو ہے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے وہ گئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ حکیم بن افلاح۔ انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سعد بن ہشام۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ عامر کے بیٹے ہشام جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے؟ تو کہنے لگے میں نے عرض کیا ہاں۔ وہ کہنے لگی عامر کیا ہی اچھے آدمی تھے۔ پھر اب انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور عرض کیا، کہنے لگے قلت یا ام المؤمنین حدثنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کیجئے۔ تو قالت الست تقرأ القرآن، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فإن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قلت حدثنی عن قیام اللیل، کہتے میں نے پھر پوچھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی رات کی نماز تہجد کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بتائیں، قیام اللیل کے بارے میں۔ قالت الست تقرأ یا ایھا المزمل، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی، یا ایھا المزمل؟ قال قلت بلا، کہنے لگی وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے، پڑھتا ہوں۔ تو فرماتی فإن اول هذه السورة نزلت فقام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى انتفخت اقدامهم وحبس خاتمها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضہ۔ کہنے لگی کہ جب اس صورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ان کے پیروں میں ورم آ گیا۔ آدھی آدھی رات جناب صبح تک وہ کھڑے تو پیروں میں ورم آ گیا۔ اور فرماتے سورت کی آخری آیات آسمان میں 12 ماہ تک رکی رہی۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا کہ پہلا رکوع نازل ہونے کے 1 سال بعد دوسرا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو پھر فرماتی رات کی نماز نفل ہو گئی
جب کہ وہ پہلے فرض تھی۔ یعنی یہ تہجد کی جو نماز تھی پہلے یہ فرض تھی، اب اللہ نے پھر اس کو نفل جو ہے وہ قرار دے دیا۔ خیر، تو یہ 6 اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بیان فرما دی انقلاب برپا کرنے کے لیے، کہ انفرادی طور پر پہلے یہ 6 خصوصیات کا اپنے آپ کو حامل بنایا جائے، پھر جماعت تیار کی جائے جن میں یہ 6 خصوصیات ہوں، پھر جو ہے کوئی قدم اٹھایا جائے انقلاب کے لیے اس تربیت یافتہ جماعت کو لے کے۔ تو اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو چھوڑ کر اگر کیا ہے انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی کام کیا جائے انقلاب کے علاوہ زندگی کا کوئی بھی کام اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر کیا جائے تو پھر وہ وہاں اصلاح نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے، پھر زیادہ فتنہ اور فساد ہی جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ جیسے کہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ گزشتہ جب جنگ عظیم ہوئی تھی تو جاپان میں کیا ہوا تھا، اب بھی اخبارات میں آتا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ کے پڑھیں، اور شاید آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب امریکہ نے جاپان پہ حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں 1.25 لاکھ جو جاپانی عورتیں تھیں وہ حاملہ ہو گئی، 1.25 لاکھ، اور پھر ان کے جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے۔ تو مورخین کہتے ہیں یہ وہ تعداد ہے کہ جن کے بچے پیدا ہوئے، اور جن کے نہیں ہوئے ان کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو کیا یہ امریکہ کیا برپا کرنے نکلا تھا؟ انقلاب۔ لیکن کیونکہ جو جماعت تھی، جو فوجی تھے، ان کی تربیت نہیں کی ہوئی تھی، تو یہ انقلاب امریکی سپاہیوں نے حرام کاری کی صورت میں جاپان میں برپا کیا۔ پھر اس کے بعد بچوں کی حفاظت کا مسئلہ ہوا، خیر وہ سارا آپ جو ہے وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ پھر انقلاب برپا نہیں ہوتے، پھر اصلاح نہیں ہوتی، پھر پہلے سے زیادہ جو ہے وہ فساد برپا ہو جاتا ہے، جب تک جو جماعت انقلاب برپا کرنے نکلی ہے اگر اس کی تربیت نہ ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اب گزشتہ بارہا قرآن کریم میں بہت سے جو ہے وہ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو مشرکین تھے، کفار تھے، خاص طور پر نزول قرآن کے وقت مشرکین مکہ اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء علیہ السلام کو اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جو صاحب ثروت تھے، صاحب مال تھے، جو دولت مند تھے، چودھری وڈیرے جناب سردار، انہوں نے نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کیا، توحید کا اقرار نہیں کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت نمبر 14 میں آیت نمبر 11 فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور جھٹلانے والوں اہل نعمت کو، یعنی جو مالدار ہیں، جو سردار ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں۔ اولی النعمہ سے مراد جو صاحب حیثیت مالدار ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، جن کے پاس مال ہے، ہر قسم کی جناب نعمت ہے، آسائش ہے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں مہلت دے دیں تھوڑی سی۔ حضرت یونس علیہ السلام، پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے دیکھا
کہ اب جو ہے پانی سر سے گزر گیا، اور اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد بھی پھر وحی بھی نازل ہوتی رہی، اور اللہ نے کی وحی کو مد نظر رکھ کے انہوں نے جب دیکھا کہ اب جو ہے مزید ان کو مہلت نہیں دی جا سکتی، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب تو اپنا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، کہ وَذَرْنِي آپ مجھے چھوڑ دیں، وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ اور جٹلانے والے اولی النعمہ یعنی مالداروں کو، یعنی ان کا معاملہ میرے پہ چھوڑ دیں، میں ان سے خود ہی نبڑ لوں گا۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، باقی ان سے حساب کرنا، ان کی بدعمالی کی انہیں سزا دینا، جزا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ آپ کا ذمہ خدا کا پیغام پہنچانا ہے اور مجرموں کو سزا دینا کیا ہے، ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان جھٹلانے والوں کو کہ جو اولی النعمہ مالدار ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، ان کا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ اور یہ جو صاحب مال تھے، جو سردار تھے، جو وڈیرے تھے، قرآن کریم میں بارہا اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کیا کہا کرتے تھے، نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہتے تھے ہم مال میں بھی زیادہ ہیں، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں تبلیغ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے دیکھو فلاں وڈیرا، فلاں سردار، فلاں مالدار، فلاں چودھری جناب، وہ اس نے تو تمہارا پیغام جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور دین اسلام کو قبول کرنے والے یہی اصحاب صفا، غریب نادار لوگ کہ جن کے پاس نہ صحیح کو پہننے کا کوئی کپڑا ہے، نہ کھانے کو کوئی غذا خوراک ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ کوئی سواری ہے۔ یعنی اس قدر ان کو اپنے مال پہ گھمنڈ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں نواز رکھا ہے، ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، ہر چیز ہے، آخرت میں بھی ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے پہلے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی، تو لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی قوم نے کہا ان سے کہ ابشرا منا واحدا نتبعہ، کہ ہم اس ایک انسان کا اتباع کیسے کریں کہ جس کے پاس کوئی نمایاں حیثیت نہیں ہے، جسے کوئی نمایاں حیثیت ہی حاصل نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہر قسم کا سامان موجود ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک دور میں اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، یہ جو وڈیرے سرمایہ دار سردار چودھری تھے، انہوں نے حق کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کہتے سرمایہ دار سمجھتے تھے کہ ہم نے حق کا اتباع کیا تو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہماری چودراہٹ، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے سردار تھے جناب مکے کے، ہر قسم کے فیصلے وہ کرتے تھے، کہتے تھے اگر ہم جناب
محمد کا دین قبول کر لیں گے تو پھر یہ مقام تو محمد کو حاصل ہو جائے گا، پھر لوگ ان کے پاس جائیں گے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہود کی مخالفت کی بھی یہی وجہ تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عیسائی بھی اپنی زبان سے کہتے تھے کہ اگر ہم نے اس نبی کا اتباع کیا تو ہماری ریاست ختم ہو جائے گی۔ مدینے میں ایک بڑا سود خور ایک یہودی تھا، سردار کعب بن اشرف، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کرتا تھا، اور اس کا سود کا جو کاروبار تھا وہ پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ تو سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ سارا کاروبار جناب، یہ جو بزنس ہے وہ ختم ہو جانا ہے، سود کا جو کاروبار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خیر، اب ہم الحمدللہ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، ایک آیت مبارکہ قرآن کریم کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی 3 مثبت چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا اور 3 منفی چیزوں کو، کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نمبر 1، نمبر 2 احسان کا، نمبر 3 جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، انہیں ان کا حق دینے کا، اور 3 منفی چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ بے حیائی سے اور گناہ کے کام سے اور سرکشی بغاوت سے اللہ جو ہے یہ تمہیں جو ہے وہ روکتا ہے۔ تو مال اگر حلال ذرائع سے، حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال جائز اس کے مصرف پر ہی خرچ کیا جائے تو اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ عدل، احسان اور پھر حقداروں کو ان کا حق دینے کی صورت میں ظاہر ہوتے۔ اگر ناحق مال جمع کر کے ناجائز ذرائع سے کمایا جائے اور ناجائز خواہشات پہ خرچ کیا جائے تو پھر یہ منفی جو چیزیں ہیں، فحاشی، بے حیائی، بغاوت، گناہ، یہ جو ہے یہ پھیلتے ہیں۔ اب یہاں جملہ کیا ہے؟ وَذَرْنِی، کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ قرآن کریم میں سورہ قلم میں آیت نمبر 44 اللہ فرماتے ہیں وَذَرْنِی وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ پس آپ مجھے چھوڑ دیں اور کسے چھوڑ دیں؟ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور اس کو بھی کہ جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، ایمانیات کے متعلق، آخرت کے متعلق، توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو بتدریج آہستہ آہستہ عذاب کے قریب ایسا کریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بسا اوقات انسان اپنی بدعمالی کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ غور نہیں کرتا، وہ دھیان نہیں دیتا۔ تو یہاں بھی فَذَرْنِی کا لفظ سورہ زخرف میں آیت 83 کفار کے متعلق فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کہ آپ انہیں غلط باتوں میں گھستا ہوا آپ انہیں چھوڑ دیں اور لاہ و لعب میں کھیلتے ہوئے انہیں چھوڑ دیں، یہاں تک کہ یہ جا ملے اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے جو ہے وعدہ کیا گیا۔ وہ دن کیا؟ وہ موت ہے یا پھر وہ قیامت کا۔ تو عموماً کیا دیکھا جاتا ہے، جو مالدار ہوتے ہیں مال میں ایسی کشش ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، دولت مند مکذبین، وہ اپنی عیش و عشرت میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی فکر نہیں رہتی کہ مال میں سے دوسروں کا بھی حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور ان سے اس بارے میں جو ہے وہ باز پرس ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جنہیں اب ہمارے اسلاف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انہیں اتنا نوازا
اور انہوں نے اپنے مال میں سے پھر حقداروں کا حق ادا کیا۔ عمر بن عبدالعزیز پھر ہندوستان میں ایک بادشاہ تھے ناصر الدین التمشس۔ تاریخ میں موجود ہے کہ التمشس کی بیوی نے کہا کہ مہمان بہت آتے ہیں، گھر میں کھانا پکانے کے لیے کوئی نوکر عطا کر دیں۔ تو سلطان نے کہا کہ دنیا میں تکلیف برداشت کر لو تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے، اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے مہمانوں کو کھلاؤ، خود کیوں نہیں تیار کرتی؟ یعنی اتنا انہیں عوام کے جو بیت المال تھا اس کو بھی وہ امانت سمجھتے تھے، یہ نہیں ذاتیات میں، ذاتی ضروریات میں اس کو جو ہے وہ اسراف کیا جائے، اور اس کے جتنے بھی منفی جو اثرات ہیں یہ ظاہری بات ہے پھر وہ عام رعایا میں وہ پھر پھیلتے ہیں اور اس سے بدامنی جو ہے پیدا ہوتی۔ آج ہم معاشرے میں یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہمارے پڑوس میں ایک مالدار آدمی ہے، اس کے پڑوس میں جناب کیا ہو رہا ہے وہ آج اس نے دیکھنا ہی نہیں، حالانکہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ہے وہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کے جو منفی جو خیالات ہیں اور جو نظریات ہیں اور اس کے جو وسواس ہیں اس کو بڑھانے میں، اس کو راہ راست سے ہٹانے میں مالداروں کی ایک یہ کوتاہی بھی شامل ہوتی ہے۔ اپنے مال میں سے مال جو ہے وہ حق نکالنا، پہلے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، پھر دیکھیں اپنے پڑوس میں سے، ہمسائے میں سے جناب کون غریب ہے اس کو جو ہے وہ اس کا حق ادا جو ہے وہ اپنے مال میں سے دیا جائے۔ تو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ مجھے اور ان جھٹلانے والے اولی النعمہ صاحب مالداروں کو چھوڑ دیں اور انہیں جو ہے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں جانوں اور یہ جانوں میں ان سے خود نمٹ لوں گا۔ کیسے نپٹوں گا؟ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم کی آگ ہے۔ بے شک کیا ہے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ان لوگوں کے لیے اور جہنم کی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں گلے میں اٹکنے والا کھانا، وَعَذَابًا أَلِيمًا اور دردناک عذاب۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی کو تھوہر یا زقوم کا کھانا دیا جائے گا اور وہ لقمہ وہ حلق میں ڈالے گا تو 100 سال تک وہ لقمہ اس کے گلے میں اٹکا رہے گا۔ وہ اس لقمے کو نیچے کرنے کے لیے جب وہ پانی پیے گا، پانی کا ایک گھونٹ پیے گا تو وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ وہ اس کی آنتوں کو کاٹ کے نیچے پھینک دے گا۔ اسی بات کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، گلے میں حلق میں اٹک جانے والا کھانا، وَعَذَابًا أَلِيمًا اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض والجبال کثیبا مہیلا، آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن پہاڑ کانپنے لگیں گے، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن پہاڑ اور زمین کانپنے لگیں گی، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریت کے منتشر ٹیلے ہو جائیں گے۔ جس طرح اب کہیں ہم جاتے ہیں نا، جیسے سمندر کو دیکھنے جائیں تو جناب اتنی بڑی بڑی لہر ہوتی سمندر کے پانی کی، بسا اوقات دیکھ کے بھی خوف آتا ہے، خاص طور پہ رات کے وقت جائیں سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو پوری آپ کو آبادی کا باقی سارا سکوت نظر آئے گا۔ وہ جو پانی کا شور ہے نا وہ انسان کے دل میں بڑا
وہ جناب اس دھاک بیٹھاتا ہے، بڑا خوف آتا ہے۔ تو وہ پانی کیا ہے، بڑی بڑی اس کی لہریں تھیں۔ اسی طرح یہ ریگستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب چلتی نا ہوا، اب پانی کا جو ہوتا ہے نا طوفان، اس سے تو بسا اوقات انسان بچ جاتا ہے، جس کو تیرنا آیا یا جناب پانی نے اٹھا کے پھینکا، کہیں خشکی میں پھینک دیا۔ لیکن جو ریگستانوں میں جب طوفان چلتا ہے نا، وہ بڑا جان لیوا ہوتا ہے، فل تیز ہوا چلتی ہے، اتنی تیز ہوا ہوتی ہے کہ اس طرف ایک طرف کوئی ریت کا بڑا سا ٹیلا ہوتا ہے، وہ ہوا چلے گی، وہ ٹیلا غائب، وہ جناب آگے جا کے بن جاتا ہے، اور بڑے بڑے قافلے ان ریت کے ٹیلوں کے اندر آ کے دب کے مر جاتے ہیں، ریگستانوں کا جو طوفان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جیسے یہ ریت کے ٹیلے ہوا سے جناب وہ منتشر ہو جاتے، پہاڑ قیامت کے دن ایسے منتشر ہو جائیں گے، یعنی اس دن کی ہولناکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو الحمدللہ سورہ مزمل کی 14 آیات کا ترجمہ و تفسیر جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ باقی آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔